تحریک آزادی کا مقصد کیا تھا؟ عریج مجید کی رپورٹ کے مطابق تحریک آزادی کا مقصد کہ مسلمان اپنے مذہب، ثقافت، رہن سہن، رسم و رواج، حقوق و فرائض، عقائد و عبادات، غرض ہر ایک لحاظ سے آزاد ہوں، اور یہ آزادی ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی انتہک محنت اور کوششوں کے بعد ملی ہے۔ سوال بس یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے قائد نے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا نعرہ لگایا تھا؟ اپنی ذات اور خواہشات سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ پاکستان کے اصول کو مقصد نہیں نصب العین بنا لیا تھا۔ اس وقت بچوں، بوڑھوں، جوانوں کا ہی نہیں، عورتوں کا بھی ولولہ قابل دید تھا۔ ہم تحریک پاکستان کے وقت متحد تھے۔ اتحاد میں برکت کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے دشمن کی بری نظر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس آج ہم صرف کہنے کی حد تک آزاد ہیں۔ ہم آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے آزاد ہوتے ہوئے بھی ہم غلام کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی آزادی کا مقصد بھلا دیا۔ ہم دشمن سے لڑنے کی بجائے آپس میں لڑنے لگ گئے۔ اتحاد، یقین ہمارے درمیان نہیں رہا۔ ہم نے اپنے مذاہب، اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے مغربی ممالک کی رسم و رواج اپنا لیے۔ تو ہماری مثال تو ایسے شخص کی ہے جو آزاد ہو کر بھی ذہنی طور پر غلام ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے جسے ہم چھوڑ کر بیرون ممالک جانا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ دراصل آج ہمیں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمیں ہر دور میں دشمن کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ تو جب کسی ملک کے اتنے احسان ہو تو ہم کیسے ان کے سامنے سر اٹھا کر حق سچ کی بات کر سکتے ہیں؟ پھر تب ہم صرف ان کی غلامی ہی کریں گے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو کتنے ایسے ممالک جو ہم سے باغ آزاد ہوئے، لیکن آج وہ ہم سے کئی گنا آگے ہیں، اور آج بھی ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غلامی کی بدترین شکل تو وہ ہے جس میں غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ خدا را اپنے ملک کی قدر کریں، دوسروں سے بھی قدر کروائیں، کیونکہ اپنے آباء و اجداد کی انتہک محنت اور کوششوں کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی ہے۔